نہر کے کنارے شمائلہ کے ساتھ بیٹھی پانی میں ہاتھ ڈال کر پھر سردی محسوس کرتے ہی نکلتی۔ وہ اس کھیل سے کافی محفوظ ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے اسے اچانک شمائلہ کو پکارا۔ جی بی بی جی، شمائلہ بولی جبکہ ڈرائی فروٹ چھیل کر اس کی جانب بڑھائے، جن میں سے ایک دو لے کر وہ سامنے فاصلے پر استقبل کا دروازہ کھولنے لگی۔ یہ چودھریوں کا استقبل ہے نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جی جانا بی بی جی، خان جی نے تو نہر کے کنارے بیٹھنے سے بھی روکا ہے، بس آپ کی ضد ہے، ورنہ خان جی تو ہمارا اشارہ بیکار دیں۔ شمائلہ کچھ خوفزدہ ہوئی۔ چپ کرو تم، میری بات کا جواب دو۔ یہاں پر چودھریوں کا وہ گھوڑا بھی ہے جو گھوڑ مقابلے میں حصہ لے رہا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی جانا بی بی۔ شمائلہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو اس نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جانا بی بی، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ شمائلہ بھی گھبرا کر اٹھی۔ ان گاؤں والوں نے بے رحمی سے میرے کبوتر مارے اور اب میں بدلہ بھی نہ لوں؟ وہ بال جھٹکتی سفید سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، چھوٹی سی ناک پر ضد غصہ سوار تھا۔ خدا کو مانیے بی بی۔ خان جی چپ کرو، لالا کو کوئی نہیں بتائے گا، اور ویسے بھی وہ تو خوش ہوں گے میں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ اب تم مجھے نہر کو پار کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ پرجوش سی بولی۔ اپنے دماغ کا خلل پورا کرنے کے لیے وہ کافی پرجوش تھی۔ شمائلہ کو چار نچار اسے نہر سے کافی فاصلے پر بنے خفیہ راستے کا بتانا پڑا تھا، جو درخت کے ایک ڈال سے جڑتا تھا، اور درخت کی ایک لمبی اور موٹی ڈال جو کہ کافی بڑی تھی، دو تین بندے ایک ساتھ آرام سے اس پر سے گزر جائے۔ نہر کے اس طرف تک جاتی تھی جسے آگے لگے درختوں کی جھرمٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ویسے تو سبھی جانتے تھے، مگر ان دونوں کے لیے خفیہ راستہ تھا۔ جانا اس راستے پہ چلتی بالکل بالکل بے خوف تھی، کیونکہ اس گاؤں کا ایک فرد اس کے کبوتروں کا قاتل تھا۔ راستہ پار کر کے یکدم اس کے اندر خوف اترا تھا۔ یہ ان کا علاقہ نہیں تھا، یہاں اس کو کوئی دیکھ لیتا تو قید بھی کر سکتا تھا۔ یہ کچھ اور ہی یہ لالا کو پتہ چل جاتا تو وہ اسے گھر میں قید کر لیتے، مگر اب تو وہ راستہ پار کر چکی تھی، اور گھوڑے کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ بچپن سے جانوروں کے بہت قریب تھی۔ اس وقت اس حصے میں کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں میں دسمبر غضب بن کر اترتا تھا۔ دھند نے تقریباً ہر چیز کو دھندلایا ہوا تھا۔ تبھی وہ چپ گئی۔ شمائلہ اس کو مسلسل روک رہی تھی۔ جانا بی بی چلتے ہیں بس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی کہ جانا نے اسے ہاتھ چھڑایا اور استقبل کے پیچھے دروازے کی طرف گئی۔ حالانکہ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، یہ الگ بات تھی کہ سردی نے دوپہر کو دوپہر رہنے نہیں دیا تھا۔ پھر بھی اسے دیکھ کر حیرت ہوئی، صرف ایک ملازم کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، جو چارپائی پہ پڑا سو رہا تھا۔ جانا نے فتح مندی نظروں سے شمائلہ کو دیکھا، جیسے جیتا رہی ہو قسمت بھی اسی کے ساتھ ہے، جتا رہی ہو قسمت بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ اندر آئی تو استقبل کا دوسری طرف والا دروازہ بند تھا، جبکہ اندر آگ جل رہی تھی اور جانور بھی خاموشی سے بیٹھے گرمائش کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ بنا آواز کی چارپائی کے پاس سے گزری، جبکہ شمائلہ دھول کڑی کانپ رہی تھی۔ اگر غلطی سے بھی یہاں کوئی آ جاتا تو کیا بنتا؟ جانا نے چاروں طرف میں دیکھا، مختلف نسلوں کے گھوڑے تھے، مگر اس کی نظر ایک سفید گھوڑے پر ٹک گئی۔ بے حد خوبصورت گھوڑے کی کشش اسے اس کے پاس لے گئی۔ وہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی، اور اس کا جوش اتنا بڑا کہ اپنا موبائل، جو کہ بس تصویریں کھینچنے کے لیے تھا، نکال کر اس کے ساتھ وہ پوز بنا کر تصویریں لینے لگی۔ جانا بی بی، شمائلہ حیرت زدہ تھی۔ جانا اس کی طرف دیکھتی کہ یکدم استقبل کا دروازہ کھلا، دونوں نیچے جھک گئی۔ شمائلہ سے فاصلے پر تھی، تبھی وہ جانور کے کھانے پینے کے سامان کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ جانا کی سانسیں اٹک گئی اور وہیں اس کے آنسو شروع ہو گئے۔ وہ کہاں جاتی؟ گھوڑے کی گھاس کے بڑے سے سارے ڈھیر کے پیچھے چھپتے ہوئے اسے یقین تھا وہ پکڑی جائے گی۔ تمہیں اونگنے کے لیے یہاں رکھا ہے، تمہیں اونگنے کے لیے یہاں رکھا ہے، ولی ملازم پر چیخا تو ملازم ہڑبڑا کر اٹھا، اور جانا اس کی آواز سے جان نکال گئی تھی۔ معافی چودھری جی، ملازم نے جلدی سے کہا تو وہ نخوسے سے دیکھتا اپنے گھوڑے کی طرف آیا، جبکہ جانا کی سسکیاں بندھنے کو تھی، جنہیں وہ ہتھیلی دانتوں تلے دبا کر روک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا گھوڑے کو دیکھتا رہا، اور وہ اس کی اس سے پہلے خوراک چیک کرتا۔ پیچھے سے ملازم نے کہا، شہریار کا بلاوا دیا، وہ بدمزہ سا ہوا، اس کا ارادہ آج اس گھوڑے پر سواری کا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپا کر استقبل سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ملازم بھی نکلا تو شمائلہ روتی ہوئی جانا تک پہنچی۔ بی بی اٹھے، اس نے جلدی سے جانا کو اٹھایا تو وہ بھی اٹھی، مگر آنسو اب بھی نکل رہے تھے، اور ان آنسو میں وہ اپنا دوپٹہ اور موبائل کہاں چھوڑی تھی بھول بھال کر وہ وہاں سے فرار ہونے لگی۔ باہر نکلتے، اس درخت کو پار کرتے سکون محسوس ہوتے اسے پیچھے رہ جانے والی چیزوں کا خیال آیا۔ شمائلہ، میرا موبائل، میرا دوپٹہ، وہ گلے کو ٹٹولتی بولی تو شمائلہ نے سر تھاما۔ بی گھوڑے کا پاؤں رکھا گیا تو موبائل تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا،
اور اتنی گندگی تھی جہاں جگہ پر لال دوپٹہ بھی گندا ہو جائے گا، یہ ہو چکا ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ افسوس سے تسلی دیتی بولی، تم پاگل ہو، وہ میرا موبائل ہے، کتنی مشکلوں سے لالا کو منایا تھا، وہ بھی انہوں نے سیم نکال کر دیا۔ وہ اس میں میرے کبوتروں کی تصویر تھی۔ وہ دوبارہ رونے کے لیے تیار ہوئی۔ اللہ کی قسم جانا بی بی، اب پلٹ کر جانا خطرے سے باہر نہیں ہے، میں اپنے ابا سے بات کروں گی، شاید وہ کچھ کر سکے، اب آپ گھر چلے۔ اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی، جبکہ جانا مسلسل رو رہی تھی، دوسری بار اس کا دوسرا نقصان ہوا تھا۔ وہ شہریار کی بات سن کر دوبارہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس کی خوراک دیکھنے لگا۔ لال دوپٹہ اور کچھ دور پڑے موبائل کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، یہ یہاں کیسے آیا؟ وہ دونوں چیزیں اچک کر غور سے دیکھنے لگا۔ دوپٹے پر جگہ کی گرد لگی ہوئی تھی، جس پہ کو 2 بار جھٹک کر اس نے صاف کیا، اور موبائل کو کھولا تو وہی چہرہ، وہی آنکھیں اس کے روبرو تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کہانی کچھ اس کے پلے پڑی تھی، ان گالی کی عورتوں کی بھی بدلے کی قائل ہے۔ تصویر پر بے دردی سے انگوٹھا پھیرتا وہ کچھ سوچنے لگا، اور پھر موبائل اپنی جیب میں ڈال کر دوپٹہ لیے ندی کے پاس آیا، اور ندی میں اپنے دوپٹے کو چھوڑ کر وہ سامنے دشمنوں کے گاؤں کو گھور کر رہ گیا۔ نہ جانے اس وقت اس کے شاطر دماغ نے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ ملازم خاص کی آہٹ پیچھے پاتے اس نے اس کی طرف دیکھا اور موبائل جیب سے نکال اس کی طرف بڑھایا۔ پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے، اس نے سکون سے کہا، تو ملازم بھی چونکا۔ چودھری صاحب یہ تو جانا بی ہے، فضل خان کی بیٹی اور نواب صدام فضل خان کی بہن، وہ بولا اور نگاہ پھیر لی۔ ولی نے شدید حیرت سے دوبارہ تصویر کو دیکھا اور اچانک وہ ہنس دیا۔ طنزیہ، بہت خوب۔ موبائل بند کر کے وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھا اور قریب آتے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عائزہ نے اماں کی طرف دیکھا جو شام رات سے ہونے کو آئی تھی وہیں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وجہ وہ جانتی تھی، شہریار کے آنے کا وقت قریب تھا اور وہ باہر نکل کر اس کے پاس جاتی کہ اماں پہلے اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اپنے دماغ سے شہریار نامی خیال نکال دے عائزہ، میں تیری طلاق کرواؤں گی اس سے۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل درست بات کر رہی ہوں، اور تو میرے خلاف جانے کی کوشش کرے گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ جتنی جلدی تیرا ذہن اس بات کو قبول کرے گا اتنا اچھا ہے، زہر خون لہجے میں بولی۔ اماں شہریار ویسے نہیں ہے، اور آپ نے میرا نکاح ان کے ساتھ کرایا کیوں تھا جب میں بعد میں طلاق کرانی تھی؟ وہ رونے لگی۔ زیادہ بڑبڑ مت کر، یہ سب تیری دادی کے کام ہیں، اور میں صاف کہہ رہی ہوں سکندر سے ہی تیری شادی ہوگی، اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ کل تیرے باپ کو کہا ہے وکیل کو بلائے تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد ختم ہو۔ وہ سر جھٹکتے اٹھنے لگی۔ شہریار مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے، وہ ان کی طرف دیکھتی یقین سے بولی کہ انہوں نے بنا لحاظ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تیرے کہنے سے تو دے گا نا، تو ہی سے کہے گی وہ تجھے طلاق دے، اور تب بھی نہ دی تو خلا کا نوٹس تو ویسے ہی ہم بھیج دیں گے اس کو، دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتا۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو غصے سے دیکھتی باہر نکل گئے۔ نہیں میں نہیں لوں گی، کبھی نہیں لوں گی، عائزہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ختم ہونے کے بجائے پڑ رہی تھی۔ آج اماں نے اپنے حق میں ابا جی کو کیا تھا، کل کو دادی کو بھی کر لیتی تو کیا بنتا؟ وہ آنسو پوچھتی اٹھی اور کچن میں آ گئی اس کے لیے چائے بنانے، جبکہ ملازمہ ولی کے لیے بھی چائے بنا رہی تھی۔ ولی لالا آ گئے؟ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ بی بی آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چھوٹی بیگم نے اس کو مارا ہوگا، کیونکہ چہرے پہ انگلیوں کے صاف نشان تھے۔ میں ولی لالا کا پوچھ رہی ہوں، وہ ذرا سختی سے بولی، آج پہلی بار۔ ملازمہ حیران ہوئی تو دوسری طرف اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی شہریار صاحب بھی آ گئے ہیں، اس نے کہا اور اپنے کام میں جت گئی، جبکہ عائزہ ہمت کرتی اس کے کمرے تک گئی۔ دروازہ بجا تو اندر سے اس کی اجازت ملتے وہ دروازہ جھجکتے ہوئے کھولتی اندر داخل ہوئی۔ آج پہلی بار وہ نکاح کے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی، جھجک الگ محسوس ہوئی۔ سکینہ یہ کاغذات ولی کو۔ وہ رک گیا، حیرانگی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا، اور 2 دن پہلے کی بات دماغ میں آئی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے کتنی تلخ کلامی کی تھی، اور پھر اس نے اسے کمرے میں آنے کا کہا تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی مانی، اور کمرے میں آنا الگ بات، اسے 2 دن سے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ شہریار خاموشی سے بیٹھ کر ان کاغذات میں ایسے مہو تھا جیسے کوئی دوسرا تو تھا ہی نہیں۔ آپ کی چائے۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا۔ شہریار نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ عائزہ میں مصروف ہوں، تم جاؤ۔ چائے کا سپ لیتا ہوا بولا، جبکہ عائزہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ واہ اماں، اور یہاں شہریار! اس نے ہمت کر کے اس کے آگے سے کاغذات اٹھائے۔ شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ابھی کچھ کہتا کہ عائزہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ ناراض مت ہوئیں پلیز، وہ سسک رہی تھی۔
جبکہ شہریار تو وہیں تھم گیا۔ وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی غربت کی خوشبو اسے محسوس کر گئی، جبکہ عائزہ جو سن کر آئی تھی اس کے غم میں سب بھلائے ہوئے تھی۔ شہریار مدم سے مسکرا اس کے گرد حق سے حصار باندھا۔ اب اتنا قریب آ کر مناؤ گی تو کون کافر نہیں مانے گا۔ اس کے بالوں پہ لب رکھ کر وہ چپ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اور اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ اسے خود سے دور کر کے اس کا گال دیکھنے لگا۔ چچی نے مارا تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ عائزہ نے نفی کی۔ جھوٹ مت بولیں، وہ اچانک ہی غصے سے بولا۔ عائزہ اپنی بے اختیاری پر پچھتا گئی، مگر اسے ناراض کیسے چھوڑ دیتی؟ وہ ماں ہے میری، وہ سر جھکائے بولی۔ ماں ہے تو کچھ بھی کریں گی، کیا جائز ناجائز سب مانو گی ان کی؟ کہتی کیوں نہیں ہو تم کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بھڑک رہا تھا۔ شہریار، میں عائزہ سے کچھ بولا ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے چلو دادی کے پاس، بس آج ہی تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکلتا کہ عائزہ نے خوف زدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز شہریار، آپ غصہ نہ کریں، میں امی سے بات کروں گی۔ اسے روکنے لگی کہ شہریار نے غصے سے اس کی گردن پکڑی اور اس نے دروازے سے چپکا دیا۔ سیدھی شرافت سے عائزہ میرے کمرے میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا اس کے بعد تمہاری ماں کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہ جتاتی ہوئی نظروں سے اسے گھور کر کمرے کا دروازہ کھول گیا۔ عائزہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی، اور باہر نکل گئی۔ وہ بے بس تھی، نہ اماں جی سمجھنے کو کچھ بولنے کی ہمت تھی، نہ شہریار کو خفا کر سکتی تھی۔ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں ہولی۔ آج ہمارا گھوڑا میدان میں اترے گا۔ ہم نے اس کا ہیروئن کو اس سے دور کیا ہے کہ وہ اس کا زنگ نہ لگائے، تو ہمارا ہیروئن بھی ہمیں زنگ لگانے آ گیا۔ اس سے گھورتا ہوا مسکراہٹ لبوں پر چھپائے بولا، جو معمول کی طرح باغ میں سے اس کے لیے پھول اکٹھے کر کے لائی تھی۔ کیا مطلب؟ زرش نے اس کو آنکھیں گھما کر دیکھا۔ میں آپ سے ملتی ہوں تو آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں نہیں ہوتا، تم سے ملنے کے بعد ہم ایسے گھیرا رہتا ہے تمہارے ساتھ، خوابوں میں رومانس جھاڑتا ہے، تمہیں پکڑتا ہے اور بس وہ بس سرخوتی سے ٹوک گئی تو صدام کا کہکما ابھرا۔ اس کے شرمائے چہرے کو اس نے چاہت سے دیکھا۔ پتہ ہے اچھا بات کیا ہے؟ اس کی نظریں زرش کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زرش نے پلک اٹھایا اس کی طرف دیکھا۔ اچھا بات یہ کہ تم چودھریوں کی لڑکی نہیں، ورنہ ہمارا محبت شروع ہونے سے پہلے دم توڑ دیتا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تو زرش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شکر ہے اللہ کا، ویسے اگر میں ان کی بیٹی ہوتی تو؟ وہ آہستگی سے سوال کرنے لگی، تو ہم تم کو قتل تو کر دیتا، مگر سوچ میں بھی تمہارے ساتھ رومانس نہیں جھاڑتا۔ وہ شرارت سے اس کو دیکھنے لگا، جبکہ زرش اس کو مسکرا کر رخ پھیر گئی۔ اب تمہاری ادائیں بھی قاتلانہ ہیں، اور ہم تو مرتا ہے تم پر۔ اس کے نازک ہاتھ پر لب رکھ گیا، جسے زرش نے فوراً اس کے ہاتھ سے علیحدہ کیا۔ یاد ہے مجھے کتنا مرتے ہیں آپ؟ اس نے اپنی کلائی پر اس نے اپنے دانتوں کے نشان دیکھے تو صدام شرمندہ ہونے کی بجائے ہنس دیا۔ وہ اس نشان پر بھی اپنے لب رکھے جو اب نیلے ہو چکے تھے۔ تو ڈھولا، تم کو کون ہمارے خلاف جانے کا بولتا ہے؟ تم ہماری مرضی کے مطابق چلے گا، خوش رہے گا، ہمیں محبت کرے گا، سینے پر سلائے گا، مگر ہمارے خلاف ہو جائے گا تو معافی کی گنجائش بھی نہیں نکلتا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو نرمی سے چھوتا ذرا سختی سے بولا۔ زرش نے سر جھکا لیا۔ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، وہ منمنائی۔ ہم تم پر غصہ نہیں کرے گا، تم ہمارا بچہ کی اماں بنے گا، بھلا ہم کیسے کرے گا غصہ؟ اف زرش اٹھ گئی۔ اس کے پاس مزید بیٹھنا مطلب شرم سے مسلسل سرخ ہوتے رہنا، جبکہ اس کے جاندار کہکمے الگ دلکش تھے۔ اتنا نازک ہے، گھبراتا ہے، ہمارے ساتھ گزارا کیسے کرے گا؟ تبھی ہم کہتا ہے ہم شادی کسی اور سے کر لیتا ہے، تم تو عاشقی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا، جبکہ زرش نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی لب سکڑ گئے، آنکھیں بھر آ گئی۔ نواب جی اب ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پاس آئی۔ کیونکہ یہ سچ ہے لڑکی، تم ہمارا محبوب، ہمارا دل ہے، ہمارا جان ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اس کے قریب ہونے لگا کہ زرش دوبارہ اٹھ گئی، ناراضگی کو چہرے پر سجائے وہ دوسری طرف چل دی۔ سامنے سے سفید بکری کا بچہ دیکھ کر وہ مسکرائی۔ صدام اسے دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے تو اتنی صبح اٹھتا تھا، اور اپنے خاص ڈیرے پر وہ ہر روز ایک صحیح حسین صبح کو اس کے ساتھ انجوائے کرتا تھا، جبکہ پھیرا داری پر صرف عنایت تھا، وہ بھی خاص طور پہ بابا جان کی وجہ سے۔ انہیں یہ سب معلوم ہوتا تو نئے سرے سے دکھ ہوتا، اور وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے باپ سے محبت اسے شاید ورثے میں ملتی، کیونکہ اس کا باپ بھی اپنے باپ پر جان چھڑکتا تھا، اور وہ بھی۔ یہ کتنا پیارا ہے نواب جی، زرش نے اسے گود مٹا کر اسے پیار کرتی بولی، جبکہ صدام نے اسے بکری کے بچے کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ چھوٹا سا میمنہ حقیقت میں پیارا تھا، مگر اس کی خطا یہ تھی کہ وہ زرش کی گود میں تھا۔
تم لڑکی ایسے جانور پر مرتا ہے جسے تمہارا محبوب تم پر مرتا ہے، سارا کا سارا فولش ہے۔ اس نے نفی کی تو زریش نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی اور میمنے کو مزید خود میں سمونے لگی۔ ہاں تو پھر گدھے کو بھی ایسا گود میں لیے پھرنا، یا لومڑی کا بھی، کاکروچ کو تو ساتھ سلایا کر اور چپکلی کے ساتھ رومانس چھڑا کر، وہ ناگواری سے بولا، جبکہ زریس ہنسنے لگی۔ اس کی مدن کڑکڑاہٹ باغ میں پھیل گئی۔ اف، آپ کتنے گندے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ایسا ویسا وہ کچھ جتانے لگا اور ساتھ ہی عنایت کو آواز لگائی۔ زری سمجھ گئی اور جلدی سے میمنے کو زمین پر اتار دیا۔ وہ سنجیدگی سے صدام کو دیکھ رہی تھی، پھر عنایت کو صدام کی نگاہ بھی اسی پر تھی۔ عنایت بادشاہ، یہ میمنہ آج جیت کی خوشی میں کھیلے گا، تم اور زری سائن کے ہاں خاص طور پر ہرا دے گا آئے گا، درست؟ وہ آنکھ اچک کر بولا تو عنایت نے سر ہلایا۔ جی خان۔ وہ میمنہ کو اٹھا کر لے گیا، جبکہ زریس نے نگاہیں جھکا لیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، وہ آہستگی سے بولا۔ دنیا میں کوئی تمہارا پیار کا مستحق نہیں سوائے صدام فضل خان کے۔ تم جس کو پیار کرے گا ہم اس کو کھا جائے گا، ہمارے سامنے تم اس کو باہوں میں لیتا ہے اور ہم آہیں بھرے۔ واہ سائن، انصاف تو کوئی تم سے سیکھے، وہ چڑھ کر بولا۔ تو زری کچھ نہیں بولی، جذباتی تھی، وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ بس ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر زریش کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا۔ میں سلطان کے لیے دعا کروں گی، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ تم بہت بڑا غدار ہے، وہ ہنس کر اس کو اپنی طرف کھینچ گیا، جبکہ زریش اس کے سینے سے لگی کانپنے لگی۔ تم ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا؟ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر سرشار ہوا، جبکہ زریش کی زبان تالو سے لگ گئی، کیونکہ اپنی کمر پہ اس کی انگلیوں کا رقص وہ محسوس کر سکتی تھی۔ مشکل وہ اس سے الگ ہوئی اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تو صدام کو ہنسی آئی، مگر بولا کچھ نہیں۔ اب میں جا رہی ہوں، وہ وقت دیکھتی ہوئی بولی۔ لو، تم عجیب ہو، جب ہم تمہارے قریب رہنے کا خواہش کرتا ہے تم فرار ہوتا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ نواب جی، کالج کی چھٹی ہو جائے گی کچھ دیر میں، پھر ہمارے پاس مت آیا کرو، جاؤ اب، وہ سختی سے بولا۔ زری دوبارہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ کب سے اس کے ساتھ تھی اور اس کا دل بھی نہیں بھر رہا تھا۔ صدام نے اسے یوں کھڑا دیکھا تو اپنی شال جھاڑتے اٹھا۔ ایک تو تمہارا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، پتلا پتلا دوپٹہ لے کر نکل جاتا ہے، ہماری چادر اکٹھے کر کے ایک دن دکان لگائے گا، ظالم۔ وہ ناگواری سے اس کا پتلا دوپٹہ نظر انداز کرتا اپنی شال سے اس کے حسن کو چھپا گیا۔ زریش کا دل گدگدایا، مگر وہ بڑی بڑی آنکھوں سے بنا کچھ بولے اسے دیکھتی اس کے شال سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنے اندر سمونے لگی۔ اب جائے گا یہ تمہیں کندھے پہ اٹھا کر ہم لے جائیں؟ صدام اس کی موہیت توڑتا وہ بولا تو زریش سے لوٹائی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی خداحافظ کہتی عنایت کے ساتھ ہولی، جبکہ وہ وہیں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی ایک بار پھر بکری کے بچے کا احساس دل میں جاگا تو وہ جھجکتے ہوئے عنایت سے سوال کر گئی، وہ لالا، وہ بچہ ذبح تو نہیں کیا؟ وہ لفظ توڑ توڑ کر بول رہی تھی۔ عنایت کو بالکل اجازت نہیں تھی اس سے بات کرنے کی، تبھی اس نے بنا کچھ بولے ڈرائیو کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ صدام کی گاڑی تھی اور کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت ان کا یہ سفر اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا ہو۔ ہاں، اسے یقین تھا کہ اس نازک سی جان کو یہ معمولی سے سوال کافی مہنگا پڑنے والا ہے۔ عنایت کی جانب سے کوئی سوال نہ پا کر وہ مایوسی ہو گئی اور گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ اس کی محبت ظلم میں بھی اپنی مثال آپ ہی رکھتی تھی۔ تم دونوں بس اس کی شادی کر کیوں نہیں دیتے کسی اور گاؤں میں اور پھر کسی اور علاقے میں بھیج کر؟ یہ پچھلے 19 سال کی سوالی مجھ پر سے اتار کیوں نہیں دیتے؟ وہ آدمی چیخا جو ان دونوں سے اس کی بے حسی کو دیکھا۔ صاحب، وہ بھلے آپ کی بیٹی ہے مگر 19 سال سے ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دلی رشتہ ہے، ایسے تو کسی ایرا غیرہ سے نہیں نبھائیں گے۔ عورت بولی۔ بات سنو، میری ایرا غیرہ ہو یہ کوئی بھی، اسے بس فرار کرو اس گاؤں سے، کب سے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا کہ یہ مصیبت بڑے ہوتے شادی کر کے میرے گلے سے اترے، اور ہاں اگر زیادہ ہوشیاری دکھائی تو تمہارے گھر کا دال پانی بھی بند ہو جائے گا۔ میں پیسے بھجوا رہا ہوں، اسے اس گاؤں سے بہت دور بھیج دو۔ سوٹ بوٹ میں موجود آدمی ناگواری سے بولتا اٹھ گیا۔ وہ دونوں بھلے کیا بول سکتے تھے، 19 سال سے اس کا راز چھپائے بیٹھے تھے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو اس نے اپنے بچوں کی طرح محبت دی تھی، مگر وہ آدمی کتنا بے حس تھا، جب سے وہ پیدا ہوئی تھی تب سے اسے خود سے کہیں دور پھینک دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے کون سی بات تھی جس کے تحت وہ اسے زندہ رکھے ہوئے تھا، ورنہ مار دینا تھا اتنا بھی مشکل نہیں تھا اس کے لیے اس کو۔ ولی کوئٹہ جانے سے پہلے کالج کی تعمیر دیکھ لینا۔ شہریار جس کی طبیعت ناساز تھی وہ بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں؟ آج مقابلہ ہے شام 6 بجے، کوئٹہ میں کل جاؤں گا۔
آئینے میں خود کو دیکھا، بال سنوارتا ہوا بولا تو شہریار نے آفس سے افسوس سے دیکھا، پتہ نہیں کیا تسکین ملے گی تمہیں اس سے ہار کر۔ تو وہ بیٹ سے اٹھتا ہوا بولا، جبکہ ولی نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ میرے پاس کوئن ہے، جیت میری ہوگی، ایسے نہیں تو ویسے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ شہریار اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ ملازم نے ولی کے دروازے پر تیز دستک دی۔ ولی نے غصے سے برش ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹخا۔ اسی کمرے میں آنے کی کسی کی جرت نہیں تھی، مگر ملازم عجلت میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ چودھری جی آگ لگ گئی جی، غضب ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا بولا۔ ولی اور شہریار بے وقت اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مطلب کہاں آگ لگ گئی ہے؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی کے کھیت پر، جبکہ کالج والی بلڈنگ میں الگ۔ ملازم ان دونوں کو اطلاع دینے لگا۔ سب چھوڑ چھاڑ کر وہ آگے پیچھے نکلے تھے۔ ولی کا تو بس نہیں چلتا صدام کے کلیجے میں آج ہی اپنی رائفل خالی کر دے، جبکہ شہریار کے کالج کی بلڈنگ کو دیکھ کر رنگ اڑ چکے تھے، کھیت کی بربادی اور کسانوں کا بلکنا۔ اور تم یارانہ لگاؤ ان کے ساتھ، اور یہ کیا ہے؟ ولی دھاڑا۔ شہریار کے اندر بھی جیسے شعلے ابل رہے تھے۔ صدام نے اچھا نہیں کیا، میں پنچایت بٹھاؤں گا۔ وہ سختی سے بولا، یہ نہیں کہ تم کر لینا میری طرف سے، کوئی امید مت رکھنا، سمجھے؟ وہ نفرت سے کہتا ہے وہاں سے چلا گیا، جبکہ آج شہریار کو ولی جائز لگا۔ وہ کبھی ولید کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا کہ وہ بلا وجہ ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ پھر دادی بھی تو بیٹے کا قصور جانے بغیر بس اس کی موت پر بچپن سے ولی کو بھڑکاتی آئی تھی، مگر آج شاید صدام نے شہریار سے بھی دشمنی مول لی تھی۔ اس کے دل میں نفرت کی چنگاریاں اٹھنے لگی۔ اس کی محنت، اس کا وقت، اس کا خواب سب مٹی ہو چکا تھا۔ اس کے بستی کے کسانوں کی محنت، ان کا روزگار سب تباہ ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ کرے مر جائے یہ نواب، ان کا گاؤں تباہ ہو جائے، ان کی عورتیں بدنام ہو، میرے بچوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ دادی کب سے انہیں کوسنے دے رہی تھی۔ ولی کا دماغ ابل رہا تھا، کیونکہ شہریار اسے گھڑ مقابلے کے لیے روک چکا تھا، اور ولی کو بھی محسوس ہو چکا تھا صدام اس مقابلے میں اپنی چالاکی سے میدان مار لے گا، جبکہ وہ اپنی اور بے عزتی برداشت نہیں کر پاتا اور صدام کے سینے کو گولے سے بھون دیتا۔ تبھی گھڑ مقابلے کے لیے نہ اپنے بندے، نہ اپنے گاؤں کا ایک فرد بھی، اور نہ ہی خود جائے وقوع پر جمع ہوئے۔ چودھری کے گاؤں کا ایک ایک فرد اس وقت گاؤں نوابوں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ عورتیں تو نیلام ہوں گی، نیلام۔ ولی نے مٹھیاں بھیجی اور شہریار کی طرف دیکھا۔ تم کچھ کرو گے یا میں کروں؟ وہ دھاڑا۔ میں نے بات کی ہے، امانت سے وہ پنچایت رات میں بیٹھے گا۔ شہریار ادھر سے ادھر چکر کاٹتے بولا، جبکہ ولی کے کچھ بولنے سے پہلے چچی بھی ہال میں آئی۔ شہریار نے تو نفرت سے منہ ہی موڑ لیا۔ بہت خوب اماں جان، آپ کے دونوں پوتوں نے تو تمغوں کی برسات کر دی۔ حویلی کو نقصان باپ نے کم کیا تھا، جو بیٹے پاک سنبھالتے پورے گاؤں کا نقصان کرنے پہ تل گئے۔ وہ طنزیہ بولتی شہریار کی پیٹھ دیکھ کر نگاہ پھیر گئی۔ تو چچی محترمہ، اپنے بندے کو چوڑیاں بنا کر قید کیوں کیا ہوا ہے؟ سجا دو اس کے ماتھے پر پگ۔ ولی بدتمیزی سے بولا۔ ولی، شہریار نے غصے سے ٹوکا تو وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بدلحاظی؟ چچی نے اماں کو متوجہ کروایا، اور بھلا اماں ولی کے خلاف جاتی، ان کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال تو گیا تھا وہ۔ چچی بھی سب سمجھتی تھی، تبھی اماں کے سامنے بنا توفیق کے کاغذات رکھ دیے۔ یہ کاغذات ہیں اماں، شہریار اور عائزہ کے طلاق کے۔ شہریار سے کہے ان پر دستخط کر دے۔ وہ بولی تو شہریار جھٹکا کھا کر پلٹا۔ اے بہو پگلا گئی ہے کیا؟ بکواس کی جا رہی ہے؟ پہلے تو میں تیرے دماغ کا فطور سمجھ کر ٹالتی رہی، تو منمانی پر تر آ گئی ہے۔ انہوں نے جھاڑ دیا۔ اماں بیٹی میری ہے، منمانی بھی میری چلے گی، اور سب سے بڑی بات، نہ میں، نہ میرا شوہر، نہ میری بچی، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ شہریار اور عائزہ کا نکاح رہے۔ یہ نام نہاد رشتہ ختم ہو جائے تو ہی بہتر ہے۔ نقود سے بولے، چچی یہ آپ کا خواب ہے، میں مرتے دم تک پورا نہیں کروں گا۔ عائزہ صرف شہریار کی ہے۔ وہ چلائے تو حویلی کے در و دیوار نے بھی بات سنی تھی، جبکہ اپنے کمرے کے باہر کھڑی کانپتی عائزہ آنے والے پلوں کو سوچ کر الگ ہی امتحان میں مبتلا سسک رہی تھی۔ اچھا، اور اس صورت میں میں بھی، جبکہ عائزہ بھی تم سے طلاق چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا تو شہریار نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جانے لگا۔ عائزہ نے پیپرز پہ سائن کر دیے ہیں، جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر ہوگا تم بھی کر کے یہ قصہ ختم کرو۔ اور ہاں اماں، میں اور سکندر یہ حویلی جلد چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی پلٹ گئی۔ ہائے ہائے شہریار کیا بکواس کر گئی یہ؟ عائزہ نے دستخط کر دیے؟ اماں کے بولنے پر وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکا، کیونکہ پہلے پیپر پہ سائن عائزہ کر چکی تھی۔ شہریار کے لیے دوسرا جھٹکا تھا، جبکہ وہ بے یقین تھا۔ عنایت، تم نے ہمارا اجازت بنا اتنا بڑا قدم ایک دم کیوں اٹھایا؟ صدام عنایت کو گھورتا ہوا بولا۔ گھڑ مقابلہ تو وہ اس خبر کے ملتے ہی بھول گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سارا کا سارا الزام اس کے سر آئے گا،
اور عنایت پر الگ غصہ آیا بھلا وہ یہ سب خود کرانے والا تھا، مگر اس طرح نہیں، ہر کام کی پلاننگ ہوتی اور وہ بھی یہ کام پلاننگ کے ساتھ کرنے والا تھا تاکہ اس پر شک نہ جائے، مگر عنایت کی جلد بازی نے سارا کام بگاڑ دیا تھا اور اب بلا وجہ کی پنچایت کو بھگتنا پڑنا تھا۔ خان یقین مانیے یہ کام میں نے نہیں کیا، آپ کی اجازت کے بنا اتنی عجلت میں الزام کیسے کر سکتا ہوں، وہ بھی دن دہاڑے کے سارا الزام ہم لوگوں پر آئے۔ عنایت بولا صدام جانتا تھا وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا، تبھی سوچ پڑ گیا تو پھر کس میں اتنی جرت بھر گیا ہے۔ خان یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ پگلا گئے ہو عنایت بادشاہ، یہ گیم تو کھیلا ہی ہمارے لیے گیا ہے کہ ساری توپوں کا رخ ہماری طرف ہو، کہ الزام صدام فضل خان پر آئے، پتہ کراؤ کہ کون ہے اس سب کا پیچھے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا گہری سوچ میں تھا۔ جی خان، عنایت نے کہا، اب سے تم ڈھولا سائی کو چھوڑنے نہیں جائے گا، بہت زبان لگ گیا ہے اس کا اس کے زبان کا علاج ہم اپنے ہاتھوں سے کرے گا۔ اچانک ہی اس نے کہا تو عنایت سر ہلاتا پلٹ گیا، وہ جتنا شکر ادا کرتا تھا کم تھا کہ زبان سے فقط اپنے اندازے پر ایک لفظ بھی نہیں نکالا، اور اس کا اندازہ بھی تو درست ثابت ہوا تھا۔ اب زری کا کیا ہونا تھا یہ اللہ ہی جانتا تھا۔